بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 17 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، سو اسے غور سے سنو۔ یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو ایک مکھی بھی ہرگز پیدا نہیں کریں گے، اور اگرچہ وہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ بھی چھین کر لے جائے تو وہ اس مکھی سے وہ چھڑا سکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ طلب کرنے والا بھی کمزور، یعنی جو ان بتوں سے مانگتا ہے وہ بھی کمزور، والمطلوب اور جس سے طلب کیا گیا ہے وہ بھی کمزور، یعنی دونوں ہی کمزور ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب، طلب کرنے والا بھی کمزور اور جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ساری کی ساری طاقت صرف میرے رب کے پاس ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس شخص سے بڑھ کر حد سے تجاوز کرنے والا اور کون ہے جو میری مخلوق کی طرح مخلوق بناتا ہے؟ ذرا وہ چنے کا دانہ پیدا کر کے تو دیکھیں، یا گیہوں کا ایک دانہ یا جو کا ایک دانہ پیدا کر کے تو دیکھیں۔ وہ ایک اتنا سا دانہ بھی پیدا کرنے پر قدرت نہیں رکھتے تو وہ انسان کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ کی قدر نہ کی، جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق تھا ویسے اس کا حق نہ ادا کیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب فرماتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی مقرر کی ہوئی تقدیر کو جاری کرنے کے لیے اور مقرر کردہ شریعت کو رسولوں تک پہنچانے کے لیے فرشتوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے، اور اپنے احکامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے لوگوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ میرے رب نے آپ سب کو بھی قرآن کو سیکھنے کے لیے چنا ہے۔ اللہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سبحان اللہ، اللہ فرشتوں میں سے، رسولوں میں سے اور لوگوں میں سے بھی چن لیتا ہے۔ میرے رب نے آپ کو قرآن کے لیے چنا، آپ اللہ کا چناؤ ہیں۔ سیدنا اکرمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کے لیے اور ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خلیل کے طور پر منتخب فرمایا، چن لیا ان دونوں۔ جیسے لوگ دنیا کے کاموں کے لیے چنے جاتے ہیں نا، اللہ نے ہمیں قرآن کے لیے چنا۔ سبحان اللہ، میرے رب کا احسان ہے یہ ہم پر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہر چیز سے واقف ہے، غیب سے اور جو سامنے چیزیں حاضر ہیں، ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا، اے رسول، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافی لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہمارا بھی کام اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ ہم بھی اس کوشش کو کر رہے ہیں جو ہمارے نبی نے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنی مصیبتیں جھیلی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور نیک کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
عبادت اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے جو پوری زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ انسانی زندگی میں ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے حکم کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے کیا جائے، ہر کام عبادت ہے۔ نیت سے، ارادے سے، ہر کام، ہر سوچ بھی عبادت بن سکتی ہے۔ آپ جو کچن میں کام کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، گھر کی صفائی کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو نیتاً کریں گے تو یقیناً وہ بھی آپ سب کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے گا۔ جو بھی تم خیر کرو گے، وَفَعَلُوا خیر، جو بھی تم خیر کرو گے، یقیناً وہ سارے کے سارے، تمام کے تمام کام اللہ کے سامنے عبادت ہی ہوں گے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اس کے بعد اللہ نے حکم دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے راستے میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ آج ہم میدان جنگ میں تو نہیں نکل سکتے، آج ہم کہاں پر جنگ کر رہے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہم جنگ کر رہے ہیں اپنے نفس کے ساتھ، علم حاصل کرنے کے لیے آج ہم جنگ کر رہے ہیں۔ اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان، اپنی صحت، سب کچھ علم حاصل کرنے کے لیے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ۔ پھر میرے رب نے مزید کیا فرمایا؟ اور اس نے دین میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بہت آسان بنایا، ایسا کوئی حکم نہیں نازل کیا جو تمہارے لیے جس پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں کہتا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے پوری رات عبادت کرتے رہو، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھو، یا اللہ ہمارے لیے سجدے بہت طویل بنا دیتا، یا اللہ ہمارے لیے رکوع بہت طویل بنا دیتا، یا اللہ ہمارے لیے کہتا کہ ہر گھنٹے گھنٹے بعد نمازیں پڑھنی ہیں۔ اللہ نے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کہا، بتایا، نہ کوئی دین میں ایسی کوئی تنگی بتائی، نہ سختی بتائی، ایسی تنگی کوئی نہیں بتائی جو ہم سے کرنا ناممکن ہو۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، یعنی اپنے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کو لازم پکڑ لو جس کا کوئی شریک نہیں۔ عرب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد تھے، غیر عرب بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا احترام ایسے کرتے جیسے بیٹے باپ کا احترام کرتے ہیں، اس لیے وہ سب ہی کے باپ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باپ تھے، یعنی آپ ان کی نسل سے تھے، اس لیے امت کے بھی باپ ٹھہرے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ دین تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، ابیکم ابراہیم، اور دین ابراہیم کی پیروی کرو۔ وہ کہتے ہیں نا ہم اپنے آباء و اجداد کی، وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ تمہارے جو آباء و اجداد ہیں وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم، ان کے دین کی پیروی کرو۔ وہ کیا ہے؟ کہ صرف ایک اللہ، اس کی عبادت کرو۔ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو اپنی نیت اور اپنے اعمال کا رخ صرف اللہ کی طرف موڑتا ہے، اس لیے یہ نام رکھا ہے تاکہ سب لوگ اپنا رخ اللہ کی طرف موڑ لیں۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، یعنی پہلی کتابوں میں بھی اور قرآن میں بھی اللہ نے مسلمان ہی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلیت کی دعوت دی وہ جہنم میں گھٹنوں کے بل گرنے والا ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کی ہے اللہ کے رسول اگرچہ کہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ کہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کے ساتھ دعوت دو جس میں اس نے تمہیں مسلمان، مومن اور عباد اللہ کے نام سے پکارا ہے۔ جو آپ کو دنیا داری کی طرف بلاتا ہے، جو دنیا کی طرف گھسیٹتا ہے، تو وہ بھی جہنمی، تو ہم اس کی طرف چلنے والے بھی جہنمی۔ اس لیے اپنی محفلوں کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ جب تک وہ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر دنیا کھینچ رہی ہے، پھر دنیا گھسیٹ رہی ہے اپنی طرف، پھر پکڑ رہی ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ہمارے ان کاموں پر ہمارے نبی ہم پر گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ۔
کیونکہ ہمارے نامہ اعمال وہاں تک پہنچ جائیں گے کہ ہاں ہم نبی کے امتی بن کر نبی کے پیغام کو جب تک زندہ رہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے۔ صرف قرآن کو پڑھ لینا کافی نہیں کہ بس اب پڑھ لیا مکمل کر لیا بس ختم۔ اب ایک رسپانسبلٹی کیا کہ ہم نے اس کو آگے جب تک زندگی ہے آگے ٹرانسفر کرتے جانا ہے انشاءاللہ۔ کیوں اللہ نے کہا لیکون الرسول شہیدا، سبحان اللہ، کہ رسول تم پر گواہی دے، یعنی گواہی دینے والے بھی کیا ذات؟ سبحان اللہ، رسول گواہی دے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، یعنی تمام انبیاء کے حق میں اور ان امتوں کے خلاف گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو وحی نازل کی تھی انہوں نے اپنی امتوں تک وہ سارے کے سارے پیغامات پہنچا دیے۔ سبحان اللہ، امت مسلمہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام نبیوں کے لیے بھی گواہی دیں گے اور تمام امتوں کے لیے بھی گواہی دیں گے۔ پہلے اپنے حق میں نبی کی گواہی کو تو تسلیم کرنے کے لیے اس قابل بنائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اب تم کیا کرو کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنے کے لیے وضو کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ اعضاء جو جسم کے ہیں جو وضو کیے جاتے ہیں وہ چمکیں گے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچانیں گے، جس کے لیے نبی پاک نے فرما دیا کہ تم جتنا چاہو اپنے جسم کے اعضاء کو روشن کر لو، یعنی جتنا چاہو وضو کے اوپر وضو کرو، مسلسل وضو کرو، ہر وقت وضو کی حالت میں رہو، تاکہ تمہارے اعضاء ان چمکتے ہوئے اعضاء کو پہچان کر تمہارا نبی تمہیں پہچان لے۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن کا تو کوئی حکم ہی نہیں آیا کہ کہیں پر قرآن پر عمل کرو، قرآن کو سیکھو پڑھو۔ لوگ تو یہ حجت لے کر آتے بس جتنا پڑھ لیا کافی ہے۔ اللہ کی رسی کو اس وقت تک نہیں تھام سکتے جب تک اس کو سمجھ نہ لیں، پڑھ نہ لیں، اس کی گہرائیت تک نہ پہنچ جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، ہوا مولاکم، اللہ کون ہے؟ وہ اللہ تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا حامی و ناصر ہے، وہی ہے جو تمہارا مالک ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَى، سو کتنا ہی اچھا وہ مالک ہے۔ مالک کو ہر وقت غصہ آتا ہے، ہماری تنخواہ بند ہو جاتی ہے، کام نہ کرے وقت پر تو تنخواہیں کٹ جاتی ہیں، چھٹی کر لیں تو نوکری سے نکال دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا ہی بہترین وہ مولا ہے۔ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور وہ کتنا ہی اچھا مددگار ہے، یعنی ہمیں ہر مشکل میں، ہر مشکل میں ہمیں مشکل سے نکال دیتا ہے۔ آپ اپنی 2 دن اپنے باس کو 2 دن اپنی مشکلات بتائیں نا، تیسرے دن آپ کو نوکری سے اٹھا کے باہر پھینکے گا، وہ کہے گا کہ روز اس کے ایک ہی تماشے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے اپنے بارے میں فرما دیا ہوا مولاکم، وہ مولا ہے تمہارا۔ فنعم المولا، وہ کتنا ہی بہترین مالک ہے۔ ونعم النصیر، مالک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت تمہاری مدد کے لیے تیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں پہلی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پکڑے رکھو اور اس کے ساتھ مضبوطی سے قائم رہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی خوب رغبت دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم لوگوں کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق طاقت اور استطاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔